اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ناظرین اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردنشی ماؤں، بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیتوں کو پڑھا۔ سورہ فجر کی آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کیا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 14 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی انہی آیتوں کے تعلق سے انہی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آج پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ کل کے درس میں، گزشتہ درس میں ہم نے سورہ فجر کی جو شروع کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، ان کا ترجمہ و تفسیر پڑھا۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قسموں میں، ان میں عقل مند کے لیے جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، ان چیزوں کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ ان میں عقل مند کے لیے بھاری قسم ہے۔ عقل مند کے لیے کیا ہے؟ بھاری قسم ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کا درس شروع کریں گے۔ یہ سورہ فجر جو ہے سورہ نمبر 89 سورہ نمبر 89 ہے، اور سورہ فجر جو ہے مکی صورت ہے، اور اس میں دوستو 30 یعنی کہ 30 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ فجر قرآن مجید کے آخری پارے کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 6 میں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ شروع کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے پہلے قسم کھایا، والفجر، قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع، اور قسم ہے جفت کی، والوتر، اور قسم ہے طاق کی، واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یسر، جب کہ وہ چلنے لگے۔ ان ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا حل فی ذالک قسم الذی، یقیناً ان میں یعنی ان چیزوں میں عقل مند کے لیے، ہوشیار کے لیے کیا ہے؟ بھاری قسم ہے۔ کیا ہے؟ بھاری قسم ہے۔ ذالکہ سے یعنی حل فی ذالکہ جو ہے تو ذالکہ سے مذکورہ مقسم بھی اشیاء کی طرف اشارہ ہے، یعنی جن چیزوں کی قسمیں کھائیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کیا ان چیزوں کی قسم، اللہ رب العزت کا قسم کھانا، ان چیزوں کی قسم کھانا اہل عقل و دانش کے لیے، دانش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے واسطے کافی نہیں ہے، عقل والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو حجر ان کے معنی ہوتے ہیں روکنا، منع کرنا۔ حل فی ذالک قسم الذی، حجر کے معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ جس طرح اسی مفہوم کے اعتبار سے اسے نہیہ بھی کہتے ہیں۔ جواب قسم یا مقسم علیہ لتبعثن ہے، یعنی جواب قسم کیا ہے؟ جو قسم جو اللہ نے کھایا، تو مفسرین کہہ رہے ہیں کہ قسم کا جو جواب ہے وہ لتبعثن ہے، کیونکہ مکی صورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور بعض کے نزدیک قسم کا جو جواب ہے آگے آنے والے الفاظ ان ربک لبالمرصاد ہے، یہ بعض کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد بطریق استشہاد اللہ تعالیٰ، اس کے بعد جو آج ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت ان قوموں کا ذکر فرما رہا ہے جو تکذیب و عناد کی بنا پر ہلاک کر دیا گیا، جن قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا، جن کی اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، کفر و عناد کی وجہ سے، طغیان و سرکشی کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیا، دنیا سے ان کو نام و نشان مٹا دیا۔ مقصد اہل مکہ کو تنبیہ ہے، مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا۔ اب پچھلے قوموں، سابقہ قوموں کا ذکر کرنا، سابقہ قوموں کے بارے میں یہاں پہ بتلانا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اہل مکہ کو تنبیہ کرنا، الرٹ کرنا کہ بھائی اگر تو بھی اس طرح سے سرکشی کرے گا، تو بھی اس طرح سے طغیان ہو، کفر و عناد میں پڑا رہے گا، تو تیرا بھی حال ویسا ہی ہوگا جس طرح سے اس سے پہلے کے قوموں کا ہوا، جس طرح کہ اس سے پہلے سابقہ امتوں کا ہوا کہ انہوں نے بھی کفر و عناد کے اوپر اٹل رہا، انہوں نے بھی طغیان و سرکشی کی،
انہوں نے بھی رسولوں کی جو ہے نا تکذیب کی اور جو ہے نا دین کی باتوں کو جھٹلایا، تو ان کو اللہ نے دنیا سے ملیامٹ کر دیا، دنیا سے مٹا دیا، دنیا سے ان کو نام و نشان ختم کر دیا۔ تو یہ مقصد بیان کرنے کا، یہاں پہ جو بھی قوموں کا ذکر یہاں پہ کیا جائے گا آج، مقصد کیا اللہ کا؟ صرف اور صرف تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، الرٹ کرنا کہ ایسا نہیں کرنا، نہیں تو ویسا بھی ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ تو دوستو، اور یہ تو خصوصاً اہل مکہ کو تنبیہ ہے، لیکن عموماً میرے اسلامی بھائیوں، پردہ ماؤں بہنوں، عمومی طور پر پوری دنیا کے انسانیت کے لیے تنبیہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے، پوری دنیا کے جو ہے نا لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ اگر کفر و عناد میں پڑے رہے، طغیان و سرکشی میں مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، رسولوں کو جھٹلاتے رہے، رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، اور غلط سلط اور گندی سندی باتیں جو ہے نا دین کے اوپر بولتے رہے، اور اسی طرح سے رسول کے بارے میں بولتے رہے، تو ہمارا بھی حشر اور آج کے انسان کا بھی حال وہی ہوگا جس طرح سے جو ہے نا سابقہ قوموں کا، سابقہ امتوں کا ہوا، کہ اللہ نے سابقہ امتوں کو ان کے کفر و عناد کی وجہ سے، ان کے طغیان و سرکشی کی وجہ سے، ان کے رسول کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا سے ختم کر دیا، دنیا سے مٹوا دیا۔ تو آؤ اہل مکہ کو تنبیہ، اگر تم ہمارے رسول کی تکذیب سے، تم ہمارے رسول کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی طرح مواخذہ ہو سکتا ہے، تمہارا بھی اسی طرح پکڑ ہو سکتی ہے جیسا کہ گزشتہ قوموں کا اللہ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے نبی سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہے، لیکن پورے مکہ کو کہا جا رہا ہے، پورے اہل مکہ کو بولا جا رہا ہے، اور عمومی طور پر پوری دنیا کے انسانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے باشندوں، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ دوستو بتاتا چلو، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے اپنے نبی کی تکذیب کی، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب بھیجا۔ بالآخر جب قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے نبی کی تکذیب کی، اپنی نبی کی باتوں کو نہیں مانا، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور طرح طرح سے پریشان کیا اور ظلم و ستم ڈھایا، تو میرے اسلامی بھائی اور بہنوں سنو ذرا غور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کیا کرا معلوم ہے؟ اللہ نے سخت ہوا کا عذاب، ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا، ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا، جو متواتر، جو کنٹینیو لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتے نہیں، وہ جو ہوا کا عذاب قوم عاد پر نازل کیا، قوم عاد پہ بھیجا، تو وہ ہوا کا عذاب کنٹینیو لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور اس عذاب قوم عاد کے ہلاکت اور بربادی کا جو واقعہ ہے، یہ جو ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا، ان کا جو قصہ ہے سورہ الحاقہ میں جو ہے نا بیان کیا گیا، اللہ رب العزت نے سورہ الحاقہ میں اس کے بارے میں جو ہے نا تفصیل سے بیان کیا ہے، فرمایا ہے، اور انہیں ان ہوا کے عذاب سے ان کو تہس نہس کر دیا، ایسی ہوا کا عذاب بھیجا، ایسی ہوا کا عذاب نازل کیا کہ اور جو ہے نا ہوا کی وجہ سے لوگوں کے چیتھڑے اڑ گئے، ہوا کی وجہ سے لوگوں کے ٹکڑے ہو گئے، ہوا کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھ چھوٹ گئے، ہوا کے عذاب کی وجہ سے لوگوں کے سر اور بدن الگ الگ ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو یہ تھی اللہ رب العزت نے قوم عاد کے اوپر عذاب بھیجا تھا، عذاب نازل کیا۔ کیوں عذاب نازل کیا؟ اس لیے کہ قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا، قوم عاد نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، قوم عاد نے اپنی نبی کی باتوں کا انکار کیا، قوم عاد نے اپنے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو چھوٹ دیتا رہا، مہلت دیتا رہا، ان کو چھوڑتا رہا، ان کو ٹائم دیتا رہا، لیکن بالآخر جب وہ ایک دم سے حد سے تجاوز کر گیا، حد سے آگے بڑھ گیا، ایک دم سے ظلم و ستم پہ جو ہے نا پوری طرح سے طغیان و سرکشی پہ ملوث ہو گیا، اور اس طرح سے ان کا دل ایک دم سے پتھر بن گیا، ان کے دل میں کالا دھبا پڑ گیا۔ میرے اسلامی بھائی، اللہ رب العزت نے کیا کرا؟ ان کے اوپر ہوا کا عذاب نازل کیا، اور وہ ہوا کا عذاب لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتا رہا۔ اسی طرح سے ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا، یعنی ارم الم ترى كيف فعل ارم ذات العماد، الم ترى كيف فعل ارم ذات العماد، اصل میں یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا اللہ نے،
کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا؟ تو دوستو ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا؟ تو ارم عاد سے عطف بیان یا بدل ہے۔ ارم جو ہے نا قوم عاد کا بدل ہے، یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، یہ ارم قوم عاد کے دادا کا نام، یہ قوم عاد کا دادا کا نام ہے۔ قوم عاد کا جو سلسلہ نسب ہے، شجرہ ہے، عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ قوم عاد کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ فتح القدیر، اس وضاحت کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ ارم ذات العماد ستونوں والے ارم کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے، اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ یہ عاد اولا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارم ذات العماد، یہ ستونوں والے ارم، یہ عاد اولا ہے، پہلے والے عاد ہے ذات العماد، ستونوں والے۔ ذات العماد کا مطلب ستونوں والے، کھمبے والے، پیلر والے۔ کیا مطلب؟ ستونوں والے سے، ذات العماد سے اشارہ یہ ہے کہ ان کی طاقت و قوت اور دراز قامتی کی طرف اشارہ ہے۔ ذات العماد ستونوں والے، یہ کن چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ تو دوستو ان قوم عاد کی جو طاقت و قوت تھی ان کی طرف اشارہ ہے، قوم عاد کی جو دراز اور قامتی اور لمبائی پن تھی اس کی طرف اشارہ ہے ذات العماد جو ہے ستونوں والے۔ اس کے علاوہ قوم عاد فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ فن تعمیر نرمان کرنے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے بہت ماہر تھے، بہت مہارت رکھتے تھے، اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان، عالی شان اور آسمان کو چھوتا ہوا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، سمجھے؟ اور نہایت مضبوط بنیادوں پر مضبوط بیم پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں، کہ دونوں ہی مفہوم کا مطلب ایک مفہوم کہ ان کی کاریگری اتنی بیسٹ تھی، اتنی طاقت و قوت تھی کہ فن تعمیر میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے، نہایت مضبوط اور اسٹرانگ عظیم الشان عالی شان عمارتیں اور بلڈنگ سے تعمیر کرتے تھے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور ایک جو بات یہاں پہ ان کی خود کی جو صفت تھی کہ ان کے اندر ایک بہت ہی زیادہ طاقت و قوت، اور اسی طرح سے وہ بہت ہی زیادہ لمبے اور ایک دم سے دراز قامت ہوا کرتے تھے، اس کی طرف بھی دونوں بھی مفہوم، دونوں بھی معنی شامل ہو سکتے ہیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، یعنی یہ قوم عاد کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی قوم عاد کے جیسا، قوم عاد کی مانند کوئی بھی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، یعنی قوم عاد جیسی دراز قامت، قوم عاد جیسی لمبی قوم اور قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی، کوئی اور قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے جیسا کسی اور قوم کو پیدا نہیں کیا، ان کے اندر اللہ نے بہت ہی زیادہ طاقت و قوت دیا تھا، بہت لمبے بنائے تھے، لمبے اسے جو ہے نا مبعوث کیا تھا۔ یہ قوم کہا کرتی تھی، یہ قوم اپنی طاقت و قوت اور دراز قامت کی وجہ سے کہا کرتی تھی، من اشد منا قوہ، سورہ حمیم السجدہ، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے بھائی؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ قوم یہ باتیں، اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، جس کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ من اشد منا قوہ، سورہ حمیم السجدہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے پتھر تراشے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سمودیوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور آپ نے کیا دیکھا نہیں؟ اے اہل مکہ، دنیا کے انسانوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سمودیوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ جنہوں نے جو قوم سمود، قوم عاد کی بات ہو گئی، اب قوم سمود دوسرے قوم کی بات ہو رہی، کہ جس قوم نے وادی میں بڑے پتھر تراشے تھے۔ قوم سمود نے بڑے کیا کرے تھے؟ وادی پہاڑوں میں، پہاڑ کے غفوں میں اور غاروں میں بڑے پتھر تراشے تھے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اور کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ہے آپ کے رب نے ان قوموں کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ مطلب کیا ہے؟ یہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی، قوم سمود کو بھی پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا کی تھی۔ قوم سمود کو اللہ نے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا کی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر، یہاں تک کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟
اتنی طاقت و قوت تھی پہاڑوں کو تراشنا، اتنی ان کے اندر ایبلٹی اور اتنی جو ہے نا ان کے اندر قابلیت تھی پتھر کو تراشنے کا، اتنی صلاحیت تھی ان کو پتھر کو تراشنے کا کہ یہاں تک کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش پہاڑوں کو چھانٹ کر، پہاڑوں کو کاٹ کر، پہاڑوں کو کاٹ کر جو ہے نا ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے۔ پہاڑوں کو کاٹ کر پہاڑوں کو تراش کر جو ہے نا اپنی گھر بنا لیا کرتے تھے پہاڑوں کے بیچوں بیچ، پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت و قوت، اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر پتھر کو تراشنے کا۔ تو وہی چیز اللہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کیا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ سورہ شعراء، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف مکان بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم کیا کرتے ہو؟ قوم سمود کے بارے میں اللہ نے سورہ الشعراء میں بیان فرمایا، سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 149 کے اندر کہ تم پہاڑوں کو تراش کر، تم پہاڑوں کو کاٹ کر، تم پہاڑوں کو چھانٹ کر پرتکلف مکان بنا لیتے ہو، پرتکلف رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے ہو۔ پرتکلف مطلب بہت ہی بیسٹ، آرام دہ، آرام راحت و اطمینان والی گھر تم جو ہے نا پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنا لیتے ہو، جو ہے نا یہ اللہ نے قوم سمود کے بارے میں بیان فرمایا کہ قوم سمود کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی، اتنی قابلیت دی تھی، اتنی ان کے اندر ایبلٹی تھی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، آج اللہ نے بیان فرمایا فرعون کے بارے میں آیت نمبر 10 میں، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فرعون والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جو میخوں والا تھا، فرعون والا جو میخوں والا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ میخوں والا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا۔ میخوں والا کا مطلب بڑے لشکروں والا تھا۔ فرعون اپنے بڑی لشکروں کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے اور چلا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو بڑا لشکروں والا تھا، جو میخوں والا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لشکروں والا تھا، جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی، جس کے پاس خیموں کی خیمہ بولتے نہیں، کہیں پہ رستے میں چلتے اولتے ہیں تو کہیں پہ آرام دہ سرائے وغیرہ جو رہنے ہونے کے لیے خیمہ، یا رہنے کا جو خیمہ ہوتا ہے، تو بہت سارے جس کے پاس خیموں کی بہت سارے خیمے تھے، بہت سارے خیمے تھے جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ خیمے کو جب کوئی گھر، چھوٹا موٹا گھر خیمہ وغیرہ بنایا جاتا ہے رہنے کے لیے، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ میخیں، پیلر وغیرہ جو ہے نا کھڑا کر کے ہی اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی، جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ ایک تو مطلب یہ ہو گئی، یا پھر اس سے اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے، یا پھر جو میخوں والا تھا مطلب اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا، میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے فتح القدیر۔ الذین طغوا فی البلاد، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں، الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، اللہ نے فرمایا کہ ان سب نے، یعنی فرعون کے لشکروں نے، جو میخے والے تھے، جو ظلم ستم اٹھائے ہوئے تھے، میرے اسلامی بھائیوں، سب لوگوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ اور کیا رکھا تھا؟ بہت فساد مچا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ آخر کار اللہ نے، تیرے رب نے کیا کیا؟ ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، سب کو اب الگ الگ عذاب میں مبتلا کر دیا، سب کو جو سب کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر دیا، سب کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، سب کے اوپر عذاب کا بارش برسا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا، انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ یہ جتنے بھی قوموں کا یہاں پہ ذکر ہے، سبھی قوم کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کرا تھا؟ شہروں میں، اپنی جگہوں میں، اپنے آپ میں شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، سر اٹھا رکھا تھا، اور بہت ہی زیادہ دنیا کے اندر زمین میں فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، ایسا عذاب کا کوڑا برسایا کہ سب لوگ تہس نہس ہو گئے، دنیا سے مٹ گئے، دنیا سے ختم ہو گئے، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، دنیا سے ان کا نام و نشان کو ختم کر دیا گیا۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کی زبان میں کوئی بھی نام آتی ہے تو عزت کے طور پر نہیں، ذلت کے طور پر۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ تھی کچھ آیتوں کا ترجمہ و تفسیر جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کا ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر
آیت نمبر 13 تک کا ترجمہ و تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ تعالی آگے کے درس میں آگے کی آیتوں کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں اللہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تو ہمیں طغیان و سرکشی اور کفر و عناد سے یا اللہ بچنے کی اور ایک دوسرے کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اللہم انی اعوذ بک من الکفر اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ. یا الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو فرما, ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے گھروں میں یا اللہ برکتیں عطا فرما, روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. ہمارے یا اللہ مسلمان بھائی بہنوں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. یہ اللہ العالمین تو دنیا سے گزر گیا اللہ ان کے قبروں کے اللہ تو ان کے قبروں سے یا اللہ تو جنت کا کنیکشن کر دے. یا اللہ العالمین جو لوگ ان دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما کر ان کی مغفرت فرما کر ان کو اعلیٰ و ارفع مقام و مرتبہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.